یاد رکھیے گا کہ تعلیم یافتہ میں اور پڑھے لکھے انسان میں فرق ہوتا ہے. ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا آدمی ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ان دونوں کے درمیان بڑا سلائٹ سا ڈیفرنس ہے. جیسے جو بزنس کے لوگ ہیں یہ مشن اینڈ ویژن، یہ دو ٹرمینالوجیز آپ پڑھتے ہیں، ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں کہ مشن اینڈ ویژن دونوں اکٹھے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سلائٹ سا ڈیفرنس ہے. نارملی لوگ اسے سملر ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح ورڈ انویسٹمنٹ اینڈ انویسٹمنٹس، یہ دو ورڈز ہیں، تو نارملی ہم ان سے سملر میننگ میں ہی لیتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں سلائٹ سا ڈیفرنس ہے. اسی طرح بیٹے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے میں دونوں میں سلائٹ سا ڈیفرنس ہے، جسے ہمارے معاشرے میں سیم ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ سیم نہیں ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ تعلیم یافتہ تو ہمیں کر رہا ہے، تعلیم تو ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن ہم پڑھا لکھا انسان خود کو نہیں کہہ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو، جو گریجویٹ ہو، جو تعلیم یافتہ ہے، وہ پڑھا لکھا بھی ہو. بیٹے پڑھا لکھا وہ انسان ہے کہ جس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی گئی ہو. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جس لیول پہ آپ لوگ ہیں، یاد رکھیے گا کہ ایک جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، میرے درمیان اور اس سامنے رو کے درمیان میکسیمم 1 میٹر کا فاصلہ ہوگا. آپ لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں یہاں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں. یہ اس اللہ کی تقسیم ہے جس نے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا، آپ کو وہاں پہ کھڑا کیا. یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلتا رہنا. یہ کروڑوں سال پہلے سے یہ سائیکل چلنا شروع ہوا. آدم اور حوا سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ٹل لاسٹ برتھ ان دا ورلڈ، آخری جو بچہ پیدا ہوا تب تک یہ سلسلہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. دنیا کی آبادی 6 سے 7 ارب ہے اور یہ 6 سے 7 ارب میں ہی یہ پروسیسنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہلے وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر وہاں سے یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے 100 کے 100 لوگوں کو یہاں پہ نہیں لے کے آیا جائے گا. ان 100 میں سے ہو سکتا ہے 2 لوگوں کو اللہ پاک یہ موقع دیں کہ وہ کل کو یہاں پہ آ کے بولیں. تو بیٹے ان 100 لوگوں میں سارے کے سارے تعلیم یافتہ تو ہوں گے جب ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن پڑھے لکھے ان میں جو ہوں گے وہ لیڈ کریں گے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، وہ اپنی آنے والی جنریشن کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہوں گے. بیٹے مین چیز جو ہوتی ہے آپ کے درمیان ہمارے درمیان، جو اللہ پاک نے ایک آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی لگائی ہے، جو آپ کا ایک فرض ہے، وہ ایک سنگل ورڈ ہے which is ادب، رسپیکٹ. یاد رکھیے گا آپ میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے بچے بچیاں ہو سکتا ہے ہائٹ میں میرے جتنے ہوں یا ہائٹ میں مجھ سے بھی بڑے لگ رہے ہوں، یا ان کی فیس ایکسپریشن باڈی لینگویج اس طرح کا امپریشن ہو کہ وہ مجھ سے بھی بڑے لگتے ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ ادب ہونا چاہیے کہ 2 لوگ جب کھڑے ہیں تو آپ کے استاد کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا کھڑا ہوا بندہ جج کرے، جس نے آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں استاد کے سامنے، وہ شاگرد ہے. جو جس نے بچے کو تھپکی دے رہا ہے یہ استاد ہے. یہ ہماری باڈی لینگویج ہے. کہتے ہیں کہ نان وربل کمیونیکیشن از مور افیکٹو دین وربل کمیونیکیشن. آپ جب ٹیچر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ماتھے پہ آئی ہوئی جو تیوری ہے، آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے، آپ کا آئی کانٹیکٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ، جو آئی کانٹیکٹ ہے آپ کا اپنے ٹیچر کے ساتھ، یہ مین چیز ہوتی ہے. بے ادبی اور بدتمیزی دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. بدتمیز وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر کے سامنے بلنٹلی بول دیتا ہے، جو ٹیچر کو جواب دے دیتا ہے، وہ بھی مجرم ہے. لیکن اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو سامنے تو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن جب بات کرے گا تو ماتھے پہ تیوری ڈال کے بات کرے گا، جب بات کرے گا تو برابری کے لیول پہ بات کرے گا، جب بات کرے گا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، جب بات کرے گا تو استاد کی آواز سے بلند آواز کر کے بات کرے گا. وہ بے ادب ہوگا. اور میرے نزدیک بدتمیز سے زیادہ بے ادب بڑا مجرم ہوتا ہے. تو بیٹے با ادب رہنا ہے. با ادب بامراد ہوتا ہے، بے ادب بے مراد ہوتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، جو 2 سے 4 منٹ میکسیمم کوشش کروں گا کہ ہم 5 منٹ میں اسے وائنڈ اپ کریں. وہ ٹاپک ہے بیٹے اسباب عالم. اسباب عالم ورڈ سنا آپ میں سے کبھی کسی نے؟ اگر کسی نے سنا ہے تو ریز کیجئے گا اپنا ہینڈ.
اسباب عالم، دمشق شام سب سے پہلے یہودیوں نے فتح کیا. یہودیوں کے فتح کرنے کے بعد یہ عیسائیوں کے پاس آیا. شام کو، دمشق کو، صراط مستقیم ایریا وہاں، اس کو عیسائیوں نے فتح کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 3 سال کے بعد اسے مسلمانوں نے فتح کیا. جب مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں پر یہودیوں نے پہلے ایک مینار، ایک چبوترا بنا رکھا تھا جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی. پھر عیسائیوں نے وہاں پہ ایک چبوترا، ایک مینار، ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی جسے مقام عیسیٰ کا نام دیا گیا. چھوٹی سی سٹوری ہے، اسے غور سے سنیے گا، اسباب عالم آپ کو سمجھ میں آئیں گے. 3 سالوں کے بعد نبی کریم کے وصال کے تقریباً 3 سالوں بعد، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، 3 سالوں بعد جب اسے فتح کیا گیا تو اسی مینار کو عیسائیوں نے یہ کنڈیشن رکھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو مقام عیسیٰ ہے اسے ایز اٹ از رہنے دیا جائے. ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ آنا ہے. وہاں پہ وہ ایریا سارا فتح کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں وہاں پہ مسجد بنانے کا ارادہ کیا گیا. جب مسجد بنانے کا ارادہ کیا گیا تو پھر وہاں پہ عیسائیوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ مینار بنائیں، مسجد بنائیں، لیکن وہ مینار جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ مینار ایز اٹ از رہنے دیا جانا چاہیے، جسے مقام عیسیٰ کا نام دیا گیا. ولید بن عبد الملک نے وہاں پر جامعہ امیہ کے نام سے ایک مسجد بنائی جہاں پہ مسلمان اپنی عبادت کرتے تھے اور عبادت کرتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ قرب قیامت میں آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، پھر دجال نے بھی آنا ہے، یاجوج اور ماجوج نے بھی آنا ہے. امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے دنیا میں. جب دجال آ چکا ہوگا، جنگوں کا دورہ ہوگا، اس وقت دمشق میں، شام میں امام مہدی فجر کی نماز ادا کروانے لگے ہوں گے، تکبیر پڑھ دی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے اس مینار پہ آئیں گے جسے مقام عیسیٰ کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب اس مینار پہ آئیں گے، کہا جاتا ہے کہ زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا، بالوں سے پانی نچل رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ آئیں گے تو اس مینار پہ اتریں گے. پھر وہاں پہ جو عوام موجود ہوگی اسے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے سیڑھی دی جائے کہ میں اس مینار سے نیچے اتروں. تو نیچے کھڑے لوگ یہ سوال کریں گے، اے عیسیٰ، آپ آسمانوں سے 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے اس مینار پہ اگر آ گئے ہیں تو آپ مینار سے نیچے آنے کے لیے سیڑھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس بات پہ وہ لوگ ہنسیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اب میں اسباب عالم میں آ چکا ہوں، اب میں تمہارے اسباب کا محتاج ہوں. جب میں عرش سے آیا تھا تو میں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آیا تھا. بیٹے چاہے نبی ہوں، انہیں مینار سے نیچے اترنے کے لیے بھی دنیا کے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، بیسیکلی ہمارے اسباب آپ لوگ ہیں، ہمارے ریسورسز آپ لوگ ہیں. ہمارے آنے والی نسلوں نے ترقی کرنی ہے تو آپ کے بال بوتے پہ کرنا ہے. ہم نے اگر دوبارہ سے عروج اپنا حاصل کرنا ہے تو وہ آپ کے بال بوتے پہ حاصل کرنا ہے. آپ لوگوں کے دماغ میں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی معجزہ ہوگا تو ہمیں دوبارہ سے عروج نصیب ہوگا. کوئی ہم تو اللہ پاک کی بڑی سب سے پیارے حبیب کے نبی کی ہم امت ہیں. تو ہمارے اس وقت دیکھیں عیسائی یہودی ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. کل کی تاریخ میں 19 فروری کو مریخ پہ قدم رکھنے والے کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے شہروں میں جگہ نہیں مل رہی، وہ مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسباب عالم کو یوٹیلائز کیا، اور ہم آج بھی میرا بچہ معجزوں کے انتظار میں ہیں. We have to do something practically. ہمیں دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. ایک باپ اپنے بچے کو اگر بتا رہا ہے کہ بیٹا تم اس طرح سے ورزش کرو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے،
तुम तवाना हो जाओगे। वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता, उसके दुश्मन का बच्चा वही बात सुनता है। वो उस तरह से अगर एक्सरसाइज करता है, वर्जिश करता है, तो सेहतमंद और तवाना वो उसके दुश्मन का बच्चा होगा, उसका अपना बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी। तो जो बात सुनेगा फायदा वो उठाएगा। अब यूरोप में आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऐसे हों कि जो यूरोप फिर के आए हों, देख के आए, आप उनके नाइट क्लब्स को निकाल दें, आप उनके सिनेमास को निकाल दें, जुआखानों को निकाल दें, इन चीजों को साइड पे कर दें, अखलाकियात की अगर आप बात करें तो वो लोग इस्लाम के रूलों पे चल रहे हैं। हम इस्लाम के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। जो अल्लाह ने बताया उस पे वो अमल कर रहे हैं, जो अल्लाह ने बताया हम उस पे अमल नहीं कर रहे। हम झूठ भी बोलते हैं, हम रिश्वत भी लेते हैं, नाजायज काम भी हम तमाम के तमाम करते हैं। तो जाहिरी बात है बेटे कि जो एक्सरसाइज करेगा फायदा उसको मिलेगा। वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उन रूल्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सबसे बरगजीदा और प्यारे तरीन नबी थे। तलवार उन्होंने कभी भी सब स्टैंडर्ड यूज नहीं की। नबी करीम ने जो तलवार इस्तेमाल की हमेशा हाईली स्टैंडर्ड यूज की। नबी करीम ने जो दोस्त बनाए हाईली स्टैंडर्ड लोग, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें, उमर फारूक को देख लें, हजरत अली को देख लें, हजरत उस्मान को देख लें, खालिद बिन वलीद को देख लें, साद बिन अबी वकास को देख लें, इन तमाम दोस्तों को देखें। नबी पाक ने अपने दोस्तों में भी सब स्टैंडर्ड चीज दोस्त कभी भी सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों की जो चॉइस है वो भी नबी करीम ने कभी सब स्टैंडर्ड यूज नहीं की। जंगों में गजवाए ओहद भी की, गजवाए बदर भी की, तो नबी करीम से ज्यादा मौजज़ों का हकदार कौन था? अपने दांत मुबारक भी शहीद करवाए। रीजन क्या है? जब दुनिया में है तो असबाबे आलम को यूज करना है, हमने मौजज़ों के इंतजार में नहीं रहना। बेटे आप लोगों ने जो हमारा जो ये सिस्टम है, इसका एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, इसमें बेसिकली हम आपको एग्जामिन क्या करते हैं, मेमोरी एग्जामिन होती है। हम ये नहीं देखते कि आपने जो तालीम जो इल्म हासिल किया वो किस हद तक आपके जिस्म के अंदर वो गया, किस हद तक उसने आपकी मेंटालिटी को चेंज किया, किस हद तक उसने आपके दिल को चेंज किया। हम वो चीज नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जो 2 माह पढ़ा उसका मेमोरी टेस्ट हो जाता है, फिर 2 माह पढ़ते हैं, फिर मेमोरी टेस्ट होती है। तो बेटे ये जो छोटे छोटे सेशंस हम आप लोगों के साथ करते हैं, इसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि एक तरफ जैसे आप लोग अकाउंटिंग इसके ADP CS के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, दुनिया में इस वक्त अमीर तरीन आदमी कौन है? बिल गेट्स है। कहा जाता है कि बिल गेट के जो नोट्स हैं, अल्लाह पाक ने जो उसको दौलत दी हुई है, उस दौलत को डॉलर्स को, $1 पे दूसरा डॉलर, इस तरह से अगर आप खड़ा करते जाते हैं, जमीन से लेके चांद तक जाएं, चांद से वापस आए, 14 चक्कर लगाएं, तब जाके उसकी दौलत खत्म होती है। वो मुसलमान तो नहीं है बेटे, उसने भी CS किया हुआ है, उसने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन उसने असबाबे आलम को यूटिलाइज किया, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना। हम क्या करते हैं? हम CS पढ़ के क्या करेंगे? यहाँ कहीं ट्यूशंस पढ़ाने शुरू कर देंगे, कहीं पे टीचर लग जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना शुरू कर देंगे, वर्ड पे लेटर बनाने शुरू कर देंगे, एक्सेल पे शीट्स बनानी शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा हम नोटबुक यूज कर लेंगे, सैप्स इस्तेमाल करना, इनके ऊपर ही हम लिमिटाइज हो गए, कहते कुएं के मेंढक, हम वो बने रहेंगे। और जिन लोगों ने इनको असबाबे आलम को इस्तेमाल किया, दुनिया चाइना का अमीर तरीन आदमी कौन है? जैकमा। वो मुसलमान तो नहीं है, गैर मुस्लिम है, उसने भी बेटे CS ही किया हुआ है, उसने भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ी हुई है। किया क्या? alibaba.com एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, इस वक्त 1.5 अरब आबादी में अमीर तरीन आदमी है। तो बेटे आप लोगों ने भी जो कुछ यहां से सीखना है, सबसे पहली बात जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मेरा अकीदा है ना यहां पे कंप्रोमाइज है ना वहां पे कंप्रोमाइज होगा, वो है अदब। अदब के ऊपर बेटे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपकी चाहे फीमेल टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं, आपके मेल टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी गुफ्तगू में, आपके लबो लहजे में, आपके एटीट्यूड में बेटे अदब नजर आना चाहिए। सिर्फ उस टीचर को नहीं जो आपके सामने खड़ा हुआ है, बल्कि उस बंदे को भी जो 3rd पर्सन दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी चीज बेटे, आपने तालीम हासिल करनी है, तालीम याफ्ता होना है, लेकिन मेरे बेटे उसके साथ साथ आपने तरबियत याफ्ता भी होना है।
آپ کی تربیت میں بھی کوئی کمی بیشی. ہم آپ کو پڑھا سکتے ہیں, ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں. میرے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ جو میں انسرٹ کروں گا تو میں کہہ دوں گا جی اس بچے میں تربیت آ گئی ہے. تربیت ایک بیٹے کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہم اپنی ایفرٹ یہاں پہ کھڑے ہو کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اس کو آپ نے اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. تیسری چیز بیٹے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ ہے اسباب عالم. ہم نے ان اسباب عالم کو, یہ دنیا بیٹے ٹیکنالوجی کا دور ہے اس وقت, ٹیکنالوجی میں ہم لوگوں نے آگے جانا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے پریکٹیکلی کوشش کرنی ہے, پریکٹیکلی اپنے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سسٹم پڑھ تو لیا, اوپس آپ نے پڑھ تو لیا, یہ نہیں کرنا کہ 8 کوسچن پڑھے اور 8 تیار کیے, 4 پیپر میں آئے, پیپر دیا 3.95 جی پی اے آ گیا ہمارا. بیٹے وہ جی پی اے کسی کام کا نہیں ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو اگر چینج نہ کر سکے. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ہم لوگ آگے جائیں گے, اے سی بنیں گے یا پھر آگے کچھ بھی ہم بڑی ہائی پوسٹ پہ جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا نظام یہ ہے کہ یہاں پر سفارش چلتی ہے. تو ہم لوگ انڈیویجولی آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے جائیں گے, ہم لوگ یہ سسٹم کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ آگے جانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بڑی سفارش لے کر آئیں. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہیں, ہم اس چیز پر آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں. وہ ہماری کیپیبلٹیز نہیں دیکھتے, وہ جسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا آپ کے پاس یہ سفارش ہے تو آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں. اس سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بہت اچھا کویسچن ہے جی. ایک ہاسپٹل میں جاب ہے سرجن کی, تو اس سرجن کی جاب کے لیے ایک کارپینٹر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پرائم منسٹر کی سفارش ہے, کیا اس جاب مل جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ملے گی. سفارش کا جو ہمارا ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں وہ ایک حقیقت ہے, ہم اسے انکار نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیے گا کہ سفارش بھی انہی لوگوں کے کام آتی ہے جن کے اپنے اندر بھی کوئی کوالٹی, کوئی گٹس. یہ اینٹ ایک جگہ پہ لگانی ہے میں نے, تو مجھے جتنی مرضی بڑی سفارش آ جائے میں بلاک وہاں پہ نہیں لگا سکتا, میں اینٹ ہی لگاؤں گا وہاں پہ, کیونکہ سائز ہی اینٹ کا وہاں پہ. وہ اینٹ اب سیم سائز کی 2-4 ہیں, ان میں سے ایک اٹھا کے میں نے وہاں پہ فٹ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اپنے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم شارٹ لسٹ ہو سکیں. باقی معاشرہ اس کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ ایک تو سرٹیفکیشن سی اے اور دوسرا جو سی ایس ایس ہمارے یہاں پہ کروایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں پاکستان کی شاید دنیا میں سب سے زیادہ رسپیکٹڈ سرٹیفکیشنز اور ایگزامینیشنز یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سفارش کسی بھی لیول پہ نہیں ہوتی. آپ کے اپنے اندر آپ دیکھیں ایگزامپلز, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک فیمیل بچی جج بنی, وزیر آباد کی شاید بات ہے, تو اس کا والد جو ہے وہ کرسچن, وہ اسی عدالت میں جھاڑو دیا کرتا تھا اور اس کی بیٹی وہاں پہ جج بن گئی. ریزن کیا ہے کہ اس کے اپنے اندر کوالٹی تھی. تو تھوڑا بہت یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے میں, سفارش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہوں. باقی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کا جو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو ہم وہی دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ کوشش اپنی جاری رکھیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور نوازیں گے آپ کو. تھینک یو. میں ان کو تھوڑا سا اپنی بہن کو میں بھی تھوڑا سا اس بارے میں بتا دوں. میری بہن, جو آپ کے نصیب کا ہے نا, اگر وہ پہاڑوں کے درمیان ہے نا تو وہ بھی آپ کے آ کے آپ کے ہی منہ میں جانا ہے. جو نصیب کا نہیں ہے نا, نوالا اندر گیا ایک دانہ باہر گر جائے گا, وہ نہیں تھا آپ کے نصیب کا. میں اس کانسیپٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ سفارش, اور سفارش پہلے یہ دیکھ لیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہے, پوری دنیا میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور لوگ انہی کو رکھتے ہیں. میری ایک کمپنی ہے تو میں آپ کو کیوں رکھوں, اس میں آپ کا مجھ سے کیا اعتراض ہے؟ مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, میں اس کو رکھوں گا نا. آپ تو سرکاری سطح پہ بات کریں کہ سفارش ہے تو پھر وہ غلط ہے, کیونکہ سرکاری سطح پہ ایلیجیبل لوگوں کو آنا چاہیے. اچھا, اب وہاں پہ اگر سفارش چلتی ہے, کیونکہ نوکری کا تعلق رزق سے ہے نا, تو نوکری ملے گی تو رزق ملے گا, رزق ملے گا تو گھر چلے گا. تو رزق کا وعدہ تو وہ کر رہے تھے, تھلے کون بیٹھے ہیں نوکری دینے والا؟ اتے والا کہہ رہے ہیں کہ رزق میں دیاں گا, تو آپ نیچے والے سے کہہ رہی ہیں میں سفارش لے آواں گی, تو پھر وہ ٹھیک کر دینا, تو نہیں رکھتا. نہیں, آپ نے اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی نوکری نہیں دے سکتا. مجھ سے سٹامپ پہ لکھوا لیں,
اگر آپ کو ایک جگہ سے نوکری کی ریجیکشن ملی ہے, اس نے آپ کے لیے اتنا بڑا سوچا ہوا ہے جتنا آپ کا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا, وہ دے گا. تو بلیو کرنے کی بات ہے. میں 2015 کے اندر آ گیا ریڈیو اسٹیشن 95 پہ, وسیم قریشی صاحب مینیجر ہیں. میں نے کہا جی مجھے رکھیں. انہوں نے مجھے 1 منٹ سنا, میں نے کہا نکل جاؤ. ایسے موجود ہے ریکارڈ پہ, میں نکل گیا. اسی ادارے کے اندر آج وسیم قریشی صاحب جو ہیں وہ مینیجر ہیں, اور ان کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ذات نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ میرے پاس اسی ادارے کے اندر, جدھر سے مجھے انہوں نے ایسے کہا نہیں. السلام علیکم, میرا نام لائکہ ہے. میرا آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں فرماتی ہے نا کہ جیسی رائے ہوگی ویسے حکمران نافذ کروں گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ رائے ہیں, ہم لوگ ساری گر چکی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی سوسائٹی پہ امپیکٹ کروں گی. ٹھیک ہے, پازیٹیو امپیکٹ لے کے آؤں گی. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ بھی لے کے آئیں گے. لیکن ہم لوگ پوری سوسائٹی کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ اگر 2-3 چینج ہوئیں گے پھر وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے, یار چھوڑو یہ لوگ ٹھیک ہیں. تو 2-3 چینج ہوئیں گے, اس کے بعد پھر وہ غلط کی طرف چلے جائیں گے. تو سر ایسے اسٹوڈنٹ میں کیسے چینج کر سکتی ہوں اپنی پوری سوسائٹی کو؟ بہت اچھا کویشچن کیا بیٹے آپ نے کہ یہ چینج کیسے آئے گا. یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ چینج انڈیویجولز سے آتا ہے, ایک ایک انسان مل کے معاشرہ بناتے ہیں. تو ہمیں چینج اپنی ذات میں پہلے لے کے آنا پڑے گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ایک استاد تھے, میں ان کے ساتھ جا رہا ایک دفعہ, تو رستے میں نا یہ پھاٹک جو ہے, یہ چھپراں والا پھاٹک, یہ پھاٹک بند تھا. تو ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا, تو رستہ سائیڈ پہ نہیں تھا کہ سائیکل وہاں سے گزارا جا سکے. اس بندے نے کیا کیا کہ سائیکل اٹھایا اپنے سر پہ پکڑ کے, تو پھاٹک سے پار گیا. تو میں یہ سوچ رہا, میں نے کہا کہ شاید اس بندے کو کوئی ایمرجنسی ہو, پتہ نہیں گھر میں آگ لگ گئی ہے, وہ اپنے سر پہ اٹھا کے سائیکل پار چلا گیا, وہ پتہ نہیں کیا جلدی ہوگی اس کو. میں اور میرے ٹیچر ہم دونوں سیم چیز آبزرو کر رہے ہیں. ہو کیا رہا تھا کہ پھاٹک کے پار باندر کا تماشا لگا ہوا تھا. وہ سائیکل اٹھا کے پار جا کے ادھر سائیکل رکھا, کپڑے جاڑے, بیٹھ کے باندر کا تماشا دیکھنا شروع ہو گیا. تو میرے استاد وہ اس وقت ہالینڈ سے شاید یا سویڈن سے کوئی ڈگری کر کے آئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں کہ حبیب وہاں پہ جس جگہ پہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اس جگہ کو آپ نے کراس نہیں کرنا, وہاں پہ ایک پھیتا سا لگا دیا جاتا ہے. وہ بالکل باریک ہوتا ہے, اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہلکا سا آپ زور لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریلوے اسٹیشن پہ وہ لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ڈونٹ کراس اٹ. تو کہتے ہیں کہ لوگ اس سے 2-2 فٹ ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اگر پھاٹک بند ہوتا ہے تو لوگ اس کی صلاحیں کھول کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں. تو بیٹے آپ لوگوں نے ہی یہ چینج لے کر آنا ہے. کل آپ لوگوں میں سے ہی لوگ اے سی بھی بنیں گے, ڈی سی بھی بنیں گے, ڈی پی او بھی بنیں گے, آپ لوگ ہی منسٹرز بھی انشاءاللہ بنیں گے. تو میرا بیٹا آج عزم کر لیں, جو چیزیں نیگیٹیوٹی آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں نا, آپ نے وہ اپنی ذات میں نہیں لے کر آنی. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جنریشن میں ہی ود ان نیکسٹ ڈیکیڈ انشاءاللہ اگر آپ لوگ چینج ہوں گے تو آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ایگزامپل لوگوں کو ایک اچھی ایگزامپل کے طور پہ دیں گے کہ ہمارا معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے. تھینک یو.